صفحہ نمبر 292 292۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے ذی قرد محرم سن 7 ہجری۔ یہ سبجیکٹ اصل میں سٹارٹ ہوا ہے غزوہ بدر کا، جو 7 ہجری سن 6 ہجری کے شروع میں، سن 6 ہجری کے آخر میں، یا اوائل سن 7 ہجری۔ تو یہ اس کا بقیہ حصہ ہے۔ وہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحب بڑے تمطراق سے آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی۔ پہلوان کا مارا جانا عظیم و شان واقعہ تھا، اس لیے عجائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افواہیں پھیلا دیں۔ معالم تنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے جب تلوار ماری تو مرحب نے سپر پر روکا، لیکن ذوالفقار خود اور سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے قلعہ کا در جو سرتاپا پارا سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ اس واقعہ کے بعد ابو رافع نے 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو جگہ سے بھی نہ ہل سکا۔ یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں، لیکن بازاری قصے ہیں۔ علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں تصریح کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال نے علی بن احمد فروغ کے حال میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن ہشام نے جن سلسلوں سے یہ روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے میں تو بیچ کے ایک راوی کا نام سرے سے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے میں اس مشترک نقص کے ساتھ بریدہ بن سفیان بھی ایک راوی ہیں، جن کو امام بخاری اور ابو داؤد اور دار قطنی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ ابن اسحاق موسیٰ بن عقبہ واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔ مسند احمد حنبل اور نووی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ ہی کو مرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا، اور یہی اصل روایات ہے۔ غرض یہ قلعہ کموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں 93 یہود مارے گئے، 93 یہودی مارے گئے، جن میں حارث، مرحب، اسیر، یاسر، عامر زیادہ مشہور ہیں۔ صحابہ میں سے 15 بزرگوں نے شہادت حاصل کی، جن کا نام ابن سعد نے بتفصیل لکھے ہیں۔ فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہنے دے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ یہ درخواست منظور ہوئی۔ بٹائی کا وقت آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے ہیں۔ وہ غلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ چاہو لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ خیبر کی زمین میں تمام مجاہدین پر جو اس جنگ میں شریک تھے تقسیم کر دی گئی۔ اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس بھی تھا۔ عام روایات ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس کے علاوہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر کر لیا جاتا تھا، جس کو صفی کہتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رضی اللہ زوجہ کنانہ بن ربی کو آپ نے لے لیا اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔
صدق اللہ العلی العظیم۔